حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا میں امریکہ میں تھا، وہاں مجھ سے کہا گیا کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس کو کچھ مسائل ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی خاتون سے مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے کچھ مسائل ہیں، اب وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں، اور وہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، وہ کنورٹ ہوئی ہیں یا ریورٹ ہوئی ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چنانچہ ان سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے سارے سوالات جو اس کے پوچھنے وہ سارے پوچھے۔ تو آخر میں نے کہا میں بھی اب پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہا پوچھیے؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کیوں بنی؟ اس نے کہا ہاں بہت اچھا۔ انہوں نے سوال میں شاید یہ پوچھا ہوگا کہ آپ کو مسلمان کس نے بنایا؟ تو اس نے جواب میں کہا مجھے خانہ کعبہ نے مسلمان بنایا۔ تو جواب عجیب سا ہے، خانہ کعبہ نے آپ کو کیسے مسلمان بنایا؟ تو اس نے وہاں سے جواب میں کہا کہ جی میں اور میرے شوہر ایک امریکن کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کمپنی کی ایک برانچ جدہ میں کھولی جائے گی، اس لیے کمپنی کی طرف سے آفر آیا تمام ملازمین کو کہ جو چاہیں وہاں برانچ میں کام کرنے کے لیے تو وہ درخواست دے دے۔ میں نے شوہر سے کہا یہاں کی ساری برانچوں میں ہم نے کام کیا ہے اور ساری برانچوں میں گھومتے رہے ہیں، جس برانچ میں جاتے تھے وہاں کا علاقہ بھی دیکھتے تھے، اب جب عرب میں برانچ کھول رہی ہے تو ہم اسی بہانے عرب ملکوں کو بھی دیکھیں گے، تم بھی اپلائی کرو۔ چنانچہ میرے شوہر نے درخواست دے دی اور ہمارا اپائنٹمنٹ ہو گیا، اب ہم جدہ برانچ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ پہنچ گئے ہم جدہ میں پہنچے تو وہاں میں دیکھتی رہتی تھی کہ کچھ لوگ سفید کپڑے باندھے ہوئے وہاں سے چلتے رہتے ہیں، سفید کپڑے باندھ کر کے وہاں سے چلتے رہتے ہیں۔ میں دیکھتی رہتی تو وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ تو میں اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایک ہی جیسا ڈریس کیوں ہیں اور یہ پڑھتے کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ احرام والے ہوتے ہوں گے۔ جدہ ساری دنیا کے جب ہمارا حج کرنے کے لیے پہنچے تو جدہ پہنچتے ہیں۔ اب وہ شپ سے اتر کر، شپ کا زمانہ رہا ہوگا، شپ سے اتر کر کے پھر وہ ٹرانسپورٹ اڈے پر پہنچتے ہوں گے، تو اس بیچ میں وہاں کہیں ان کا آفس رہا ہے یا ان کے اکاموڈیشن کی جگہ رہی ہے، تو وہاں وہ دیکھتے رہتی تھی ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، سارے سفید کپڑے پہنے ہوئے، ننگے سر، اور عورتیں ایک قسم کا حجاب لگا کر کے اور ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جاتے ہوں گے۔ اور وہ دیکھتی رہتی تو ایک دن اس کو شوق پیدا ہوا، اپنے شوہر سے اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ مسلمان ہیں اور آگے ان کا ہولی کعبہ ہے، یہ وہاں جاتے ہیں۔ کہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا یہ ایک ہی قسم کا لباس اور یہ پڑھتے کیا ہیں؟ خیر دیکھتے رہی۔ ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا ہم بھی جائیں گے وہاں، جدہ کے آس پاس کے سارے علاقے ہم نے دیکھے، ہم بھی جائیں گے وہاں جہاں ان کا ہولی کعبہ یا مکہ سٹی ہے۔ تو شوہر نے کہا وہاں نہیں جا سکتے، وہاں تو بین ہے۔ انہوں نے کہا اپلائی کرو، ہو سکتا ہے اجازت مل جائے۔ کہا وہ اجازت نہیں مل سکتی، وہاں اجازت کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ کہا کیسے کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب ہم کو سفارش لگائیں گے، درخواست دیں گے تو مان لیں گے، نہیں، یہ تو مذہبی پابندی ہے۔ اور اسلام میں 12 بیوی نے انہوں نے کہا بیوی نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، تم بھی ایسا ڈریس پہنو، میں بھی مسلمان لیڈی جیسا پہنوں گی اور ہم چلیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بھی مسلمان ہی ہوں گے تو ہم کو چھوڑ دیں گے، اسی بہانے ہم پہنچ جائیں گے وہاں۔ شوہر نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کیا کہ شوہر نے ویسے کپڑے باندھے، یعنی احرام کی شکل بنائی، اور بیوی نے وہ سکارف لگایا اور جو ہے سارا کورڈ کر دیا سوائے چہرے کے، یعنی اس نے پوری طرح سے ان کی کاپی کی جو عورتیں کرتی ہیں یا مستورات کو جیسے کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ جو گاڑی میں بیٹھے ہیں تو جہاں چیکنگ پوائنٹ ہے وہاں پولیس والے نے ان کو گاڑی میں دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی دور سے سمجھا یہ احرام والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ روح، عرب کے لوگ رخ کہتے ہیں، روح مانے جاؤ۔ بس وہ خوش ہو گئے۔ اب پہنچے خانہ کعبہ، مگر ان کو پتا تھا نہیں وہاں کرنا کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اندر پہنچے ہم نے دیکھا ایک کالا بڑا والا کمرہ ہے، صرف ایک طرف اس کا دروازہ اور کچھ نہیں ہے، اور چاروں طرف سے لوگ راؤنڈ کر رہے ہیں، یعنی طواف چل رہا ہے۔ کہنے لگے یہ منظر دیکھ کر کے میرا دل دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ کہا مجھے نہیں معلوم میری آنکھوں کیوں نکل رہے ہیں آنسو۔ ٹھیک، پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے بھی آنسو چل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں بھی سمجھ نہیں پا رہا میں کیوں رو رہی ہوں۔ پھر بیوی نے شوہر سے کہا چلو ہم بھی یہ راؤنڈ لگائیں گے۔ شوہر نے کہا اس کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو کہتی ہے مجھے یہ کعبہ کہہ رہا ہے تم مسلمان بنے بغیر یہاں آئے کیوں؟ مجھے لگتا ہے کعبہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ کمرہ مجھ سے کہہ رہا ہے تم مسلمان یہاں آئے کیوں؟ اسے جلدی بتاؤ، معلوم کرو کسی سے کہ مسلمان کیسے بننا ہوتا ہے تاکہ ہم بھی یہ راؤنڈ لگائیں گے۔ پولیس والے کسی آدمی سے پوچھا، اس نے امام حرم کی بات پہنچایا۔ امام حرم نے پہلے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ لوگ بغیر اجازت کے آئے کیسے اندر؟ حرم میں تو آ ہی نہیں سکتے حقارت کفر میں۔ کہنے لگا جب جو ہوا سو ہوا، ہم آ گئے، اب ہم کو مسلمان بناؤ۔ امام کعبہ نے ان کو
کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، ایک آدمی گائیڈ دیا، اور گائیڈ نے آ کر کے ان کا جب طواف کرایا تو عورت کہتی ہے زندگی میں مجھے اتنا لطف کبھی کسی چیز میں نہیں آیا جتنا لطف مجھے آیا اس میں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کعبے نے مجھے مسلمان بنایا۔